اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایاز الفقار ہے۔ آج جو آپ کے سامنے میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اگر ہم سمجھیں تو دنیا کی جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ اولاد پہ جو کرتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اولاد کو جو ٹائم دیتا ہے، جو وقت دیتا ہے، یہی ایک انسان کے لیے سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب جب اتنی بڑی، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، کیونکہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کل کاٹیں گے۔ اگر ہم امرود کا بیج بوتے ہیں تو ہم کل یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس امرود کے بیج میں سے ہمیں آم کا پھل ملے گا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تربیت ایسے ہی کریں اور وقت پہ کریں تاکہ ہمیں ثمر وقت پہ ہی مل سکے۔ تو اس تربیت کے لیے جو چند ایک ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اولاد کو مہذب دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اولاد مہذب کیسے بنے گی، باادب کیسے بنے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا ادب کرے یا مہذب شہری بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے سامنے ادب کرے۔ ادب کس کا کرے؟ اگر والدین چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا بچوں کے سامنے ادب کریں، اور بچوں کے سامنے وہ چیز کریں جو ان کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، جو وہ دیکھتا ہے اس پہ ہی عمل کرتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ جو سنتا ہے۔ اب باادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں۔ دوسری جو مین بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یعنی ان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ جب ان کا ایمان پختہ ہوگا تو وہ ان کی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہوں گی وہ ان کو آسانی سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کو ایک یقین ہے کہ ہر آنے والا جو وقت ہے وہ ان کے لیے آسان ہوگا، اور اگر مشکل ہے تو کل آنے والا وقت جو ہوگا اس میں آسانی بھی ضرور ہوگی۔ تو خوف خدا ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو ان کی تربیت میں بہتر ثابت ہو سکتی ہے، یعنی مشکلات کا وہ ایزیلی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ وہ انسپائر کس سے ہوتے ہیں؟ انسپائریشن ان کی زندگی میں ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل، کوئی نہ کوئی انسپائریشن ضرور ہونی چاہیے۔ اب اگر پوچھتے ہیں، آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہے تو آپ اس کا رول ماڈل چیک کریں، آپ کو اس کی کامیابی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب اکثر لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں یا بچوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے ہیں۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب رول ماڈل انسپائریشن ہوگی تو وہ ایک کامیاب انسان ہو سکتا ہے۔ تیسری جو مین بات یہ ہے کہ تجسس، ہمارے بچوں کے اندر تجسس نہیں ہے۔ وہ تجسس کیوں نہیں ہے کہ ہم ان کو کریٹیویٹی بھی نہیں دیتے ہیں۔ مثلا کوسچن جو پوچھے جاتے ہیں، ایک بچہ اگر کلاس کے اندر ہی کوسچن پوچھتا ہے تو ہم جو ٹیچر، چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ اور کچھ ہے، تو وہ اس کو وہاں پہ ہی روک دیتا ہے، وہ کوسچن پوچھنے نہیں دیتا ہے۔ تو ہر سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، لہٰذا کوسچن سے نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تجسس کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سوال جواب ہونے چاہیے، سوال جواب یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ وہ چند ایک ضروری باتیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھ کے ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ بے شمار ہیں لیکن چند ایک یہ ہیں جو بنیادی ہیں، ان کو ہر صورت میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو میں حضرت علی کے ایک قول سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلے جو 10 سال ہوتے ہیں آپ کی بچے کی زندگی کے، آپ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، آپ اس کے اچھے دوست بن جائیں، اور اچھے دوست اس طرح سے بنیں یعنی آپ ایک خادم کا رول ادا کریں،
اور اگلے جو 10 سال ہیں، مثلا 10 سے 20 سال کی جو اس کی ایج ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں جیسے آپ ایک استاد ہیں، آپ اس کے ساتھ سختی کریں، اور جو ہی وہ 20 سال سے ابو چلا جائے تو آپ پھر اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ نبھائیں۔ تو یہ ٹائم پہ اس کو پیار دیا، ٹائم پہ اس کے ساتھ سختی کی، تو یہ ایک آپ کے ساتھ بھی اس کا جو رشتہ بن جائے گا وہ ایک ہر طرح سے اچھا رشتہ ہوگا۔ تو یہ وہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔